عوام کی سنیں، پاکستان پہ رحم کریں، پاکستان کی عوام پہ رحم کریں۔ 9 تاریخ کو انہوں نے رات کو 9:10 بجے انہوں نے فارم 47 جو ہے وہ ایشو کیا۔ حق اور سچ کے لیے کھڑے ہیں، جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ ہوگا۔ نہ خان پیچھے ہٹتا ہے، نہ پاکستان کی عوام پیچھے ہٹتا ہے۔ آ نہیں رہا، کپتان آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، اس وقت یہاں پر موجود ہے میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ جتنی بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ شکایت آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئے ہیں، وہ سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ ان سارے لوگوں سے یہاں پر گفتگو کریں گے کہ کس طرح ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دھاندلی ہوئے ہیں۔ آج یہاں پر پریزنٹیشن بھی ہونے پیچھے یہ سارے مناظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نیشنل میڈیا کو، انٹرنیشنل میڈیا کو پریزنٹ کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں پر اس طرح ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ یہاں پر لوگوں سے بھی بات کریں گے، جتنے بھی لوگوں سے بات کریں گے وہ آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس سیٹ کو مینشن کرنا چاہیے تھا جہاں پہ آپ کی سب سے زیادہ لیڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا مقابلہ تھا وہ سب سے انٹرسٹنگ اس لیے تھا کیونکہ حافظ صاحب، رضوی صاحب میرے مد مقابل تھے۔ تو یہ جو 2 کانسٹیٹوئنسی تھی یہ سب سے زیادہ فوکس تھی NA-50۔ اب ہمیں نہ الیکشن میں جانے دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جو میرا حلقہ ہے یہ ٹوٹل رورل ایریا ہے NA-50، اس میں ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، جو ہمارے مین لوگ تھے، چیئرمین تھے، عمائدین علاقہ تھے، کاؤنسلرز تھے، ان کو اٹھایا گیا، ان کو ڈرایا گیا، ان کو دھمکایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب قسم کی چیز جو اٹک میں ہوئی، ان لوگوں سے ایفیڈیوٹس لیے گئے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کیمپین کے لیے نکلیں گے تو آپ کو 5 لاکھ 10 لاکھ جرمانہ ہوگا، اور لوگوں سے سائن کروائے۔ اس کے باوجود یہ ہوا کہ لوگوں نے اتنی محبت، اتنی شفقت اور اتنا پیار دیا کہ لوگ باہر نکلے۔ لوگوں کے پاس کنوینس نہیں تھی، ہم نے جو گاڑیاں کی ہوئی تھی وہ انہوں نے اپنے ادھر سے آگے آنے کی ان کو اجازت نہیں تھی۔ اس کے باوجود لوگ دوسروں کی گاڑیوں میں بیٹھ کے آ کے بھی انہوں نے عمران خان کے امیدواروں کو ووٹ دیا، ہمیں کامیاب کرایا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ظلم کی انتہا ہے کہ تمام کینڈیڈیٹس کو، ایون دو پی ٹی آئی کے جو ہمارے پی پی کے کینڈیڈیٹس تھے، ان کو بھی اجازت تھی کہ وہ اندر جا کے آر او آفس میں بیٹھ سکے۔ صرف مجھے اجازت نہیں تھی کہ میں اندر جا سکوں۔ میں پوری رات آر او آفس کے باہر کھڑی رہی، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور نیکسٹ ڈے 9 تاریخ کو انہوں نے رات کو 9:10 بجے انہوں نے فارم 47 جو ہے وہ ایشو کیا۔ وہ فارم 47 فارم 45 کے مطابق نہیں ہے، ہمارے پاس تمام 45 فارمز موجود ہیں۔ ساتھ رضوی صاحب بھی اپنی شکست کو تسلیم کر چکے، ان کا بڑا پن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں کمپلیٹ سپورٹ کا بھی اپنی یقین دلایا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میری بہن ہیں، آپ کو جس سپورٹ کی ضرورت ہوگی، جہاں آپ کے ایجنٹس کو نہیں بیٹھنے دیا گیا، آپ ہمارے سے فارمز لے سکتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں دیے، ہمیں پرووائڈ۔ اس حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن داخل کریں گے۔ ہم نے پہلے ریٹ پٹیشن کی تھی کہ خان صاحب کی جان کو شدید خطرہ ہے، جو ابھی تک نہیں سنی گئی ہے۔ اب ہم اسی کے ساتھ کلب ایک دوسری ریٹ پٹیشن کر رہے ہیں اور عدالت کو انفارم کریں گے کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے اور ابھی بھی ان کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک دوسری ریٹ پٹیشن کی ہوئی جو 22 تاریخ کو لگی ہوئی ہے، جس میں ہم نے کہا گیا ہے کہ آپ بشریٰ بی بی صاحبہ کو اڈیالہ جیل شفٹ کریں اور آپ اپنی یہ مہربانیاں ختم کریں، اور ہمیں آپ کی مہربانیاں نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے کوئی مہربانی کرنی ہے تو پاکستان میں میرٹ پہ فیصلے کریں، عوام کی سنیں، پاکستان پہ رحم کریں، پاکستان کی عوام پہ رحم کریں۔ بہت شکریہ۔ ایک طرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف یہاں پر 45 فارم لے کر دھاندلی کا رونا رو رہی ہے، لیکن دوسری جانب آپ کے آزاد امیدوار توڑے جا رہے ہیں، ان پر توجہ کیوں نہیں دی جا رہی؟ دیکھیں، صاف سی بات ہے، اس مرتبہ خان صاحب تو اندر ہے، صحیح ہے۔ خان صاحب کے جو بیک کینڈیڈیٹ تھے، عوام نے ان کو ووٹ دیا۔ خان صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ آپ نے ووٹ بھی دینا ہے اور اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو اب عوام جانے اور وہ کینڈیڈیٹس جانے۔ بات ایسی ہے کہ جب آپ کا آفیشیل گزیٹڈ نوٹیفیکیشن آتا ہے تو اس کے بعد ہی آپ کوئی پارٹی جوائن کرتے ہیں۔ تو ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن آیا نہیں ہے تو وہ کیسے جوائن کر سکتے ہیں؟ دوسرا، انہوں نے ایفیڈیوٹس دیے ہوئے ہیں، تمام کینڈیڈیٹس نے ایفیڈیوٹس دیے ہوئے ہیں کہ وہ پارٹی جو بھی پالیسی ہوگی، جو خان صاحب کا جو بھی آرڈر ہوگا اس کو فالو کریں گے۔ ان کی بھی حفاظت کریں گے کیونکہ کپتان آ نہیں رہا، کپتان آ گیا۔ آر او کے خلاف بھی اپلیکیشن تھی، اور آر او کے خلاف ڈپارٹمنٹل انکوائری، کیونکہ ای سی پی کے انڈر آتا ہے وہ اگر کوئی سرکاری ملازم تھا یا کسی بیوروکریسی کا ملازم تھا تو، لیکن اس کو اپوائنٹ ای سی پی نے کیا، اس کا اپوائنٹمنٹ کا جو آرڈر ہے ای سی پی نے کیا، اور اللہ واسطے نہیں کیا، ای سی پی نے ان کو پیسے دیے کام کرنے کے اور لوگوں کو آگے ساری چیزیں ڈیلیور کرنے کی۔ اگر اس نے کام میں کوتاہی کی ہے اور اگر اس نے کام پوری طرح نہیں ادا کیا، ایز پر لا نہیں کیا، مجھے اندر نہیں جانے دیا، پروو کرتے یہ آپ کا جو ہمارا آر او ہے عبداللہ
ADCG इस्लामाबाद है, प्रूव कर दे कि हाँ मैंने अली बुखारी साहब को बुलाया था और अंदर नहीं आई, वो किसी का प्रूव कर दे, नहीं कर सकता क्योंकि उसने अंदर बुलाया ही नहीं, उसने फोर्स एप्ली उठा के बाहर फेंक दिया सबको, हमें तो अंदर नहीं जाने दिया। और इसकी गवाही मीडिया देगा क्योंकि मीडिया ने मुझे वहाँ पर खड़े होकर कहा कि आपका रिजल्ट रुका हुआ क्यों, आपके पास तो सारा रिजल्ट है, हमारे पास भी आपका सारा रिजल्ट है। तो आरो ये तुम तो बताओगे, तुम तो जवाब दोगे, ये ऐसे नहीं हो सकता कि तुम लोगों के शबखून भी मारो, लोगों के जो मैंडेट है उसका कत्ल भी करो और उसके बाद तुम सीटें भी इंजॉय करो, ऐसे नहीं होता। यू आर आंसरेबल टू दिस नेशन, यू आर आंसरेबल टू योर डिपार्टमेंट, यू आर आंसरेबल टू लॉ एंड यू आर आंसरेबल टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तुम्हें जवाब तो देना होगा। मैं कि खान साहब ने 2014 में जब 4 हलकों में इस तरह से धांधली हुई थी तो हम लोगों ने 126 दिन का धरना किया था, लेकिन अब अवाम का एक बहुत बड़ा मैंडेट जो है वो वे पहले ये चोरी करते थे, अब ये डाके डालते हैं। तो हम जैसे कहते हैं ना, सारा टब्बर चोर नहीं, सारा टब्बर जो है ना वो डाके डाल रहा है, जिसका एहतसाब जो है आइन और कानून के जरिए और लोगों के बाशऊर और अपने इस्तेकामत से, ये भी नहीं कि हम कहते हैं हम लोग ये चाहते थे हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही ना करें, बल्ला लिया, जो मर्जी इन्होंने किया, लेकिन जीत आवाम की हुई। इमरान खान जो कि 6 महीनों से इस जेल में, किस लिए? कानून की पासदारी वो भी करते हैं, ला कानूनियत जो मचाई हुई है। अब उसका हल एक ही है, वो ये कि जो हकदार है उसका हक दें, और हक जो हकदार नहीं मिलेगा तो वो फिर इसी तरह कॉन्फ्रेंस भी करेगा, इंटरनेशनल मीडिया भी आई है, जिस तादाद में लोग आए हैं आपको इससे अंदाजा होगा कि हर बंदा, हर पार्टी यही कह रही है कि उन्हें धांधली मिली है, लेकिन हम हक और सच के लिए खड़े हैं, जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, और वो होगा। ना खान पीछे हटता है, ना पाकिस्तान की आवाम पीछे हटेगी, और ना ही वो उम्मीदवार जो कि जीते हुए हैं और जिनको हराने की पूरी कोशिश की जा रही है, ना वो हार मानते हैं, ना उनका लीडर हार मानता है, और सबसे बढ़कर पाकिस्तानी आवाम कभी हार नहीं मानेगी।